عزیز طلبہ، 10th کے اردو کے لیکچر میں آج حصہ گرامر موضوع ہے جس میں تفہیم عبارت کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقاصد تدریس۔ تدریسی مقاصد میں سب سے پہلے سوال نمبر ہے یہ 7 جو کہ پیپر کی ترتیب پر ہے۔ سوال کی اہمیت کیا ہے؟ سوال کی اہمیت یہ ہے کہ 10th کلاس کے اردو کے پیپر میں یہ واحد ایسا سوال ہے جو حل کرنا، تیار کرنا اور اس میں مکمل نمبر لینا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یوں سمجھیں کہ یہ ہم نے نقل کر کے لکھنا ہے صلاحیت کے ساتھ۔ اور میرا خیال ہے کہ 10th کا یہ واحد ایسا سوال ہے کہ جس میں ہم 10 کے 10 نمبر بہت ہی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ہمارا 3rd پوائنٹ ہوگا مکمل پیٹرن کے ساتھ کہ آئے کہ سوال کو حل کیسے کرنا ہے، نمبروں کی تقسیم کیا ہے، اس سوال کی تیاری کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کی کچھ ممکنہ اغلاط ہیں جو اکثر بچے کر جاتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس کا وقت کا دورانیہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکمل پیٹرن۔ سب سے پہلے سوال نمبر دیں گے، تفہیم عبارت کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد ہم سوال نہیں لکھیں گے بلکہ صرف اس سوال کی ہیڈنگ بنائیں گے۔ ہاں، یہاں پر ہمیں یہ تیار کرنا ہوگا کہ ہیڈنگ مختصر، مکمل اور جامع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی خاصی لائن یا اچھا خاصا جملہ ہم ہیڈنگ میں بنا دیں، بلکہ کم سے کم الفاظ میں ہیڈنگ بنائیں۔ نمبرنگ کریں، پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ عام طور پر جو کتاب میں ہمارے پاس پیراگراف ہیں، کسی میں 3 سوال ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 8 ہیں، تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا۔ 5 سوال ہمیں پیپر میں دیے جائیں گے، ہمیں 5 سوال ہی حل کرنا ہوں گے۔ تو یہ ہے اس کا مکمل پیٹرن۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں سینٹرلائز ہیں۔ ہیڈنگ اس کو سینٹر میں کر کے لکھیں گے اور اس کے بعد جو جواب ہے اس کو ہم اس ترتیب کے ساتھ مکمل کریں گے، اور جہاں پر ہمارا سوال مکمل ہو جائے گا وہاں پر اینڈنگ لائن ضرور لگائیں گے۔ نمبروں کی تقسیم، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ کتاب میں تو اگرچہ 3، 4، 5 یا 8 سوال ہیں، لیکن پیپر میں ہمیں 5 سوال آئیں گے، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں۔ تیاری کا طریقہ کار، اس سوال میں سب سے اہم بات جو ہمارے لیے ہے وہ ہے تیاری کا طریقہ کار۔ تو تیاری کے لیے اس پیراگراف کو بار بار پڑھیں، کیونکہ سوال کے عنوان سے ہی واضح ہے کہ تفہیم عبارت کا فہم حاصل کرنا ہے، عبارت کا فہم حاصل کرنا ہے۔ تو جب ہم ایک عبارت کو بار بار پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کی کچھ سمجھ آئے گی۔ پیراگراف کو پڑھتے وقت الفاظ کے معنی ضرور حل کریں، کیونکہ کئی دفعہ پیپر میں الفاظ معنی بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اعراب بھی ضرور حل کریں، اگرچہ اعراب MCQs میں آتے ہیں لیکن کئی دفعہ تفہیم عبارت میں سے بھی کچھ الفاظ کے اعراب پوچھ لیے جاتے ہیں۔ پھر مناسب جواب، اس کو میں کچھ مزید واضح کرنا چاہوں گا کہ اکثر بچے جملہ رٹ کے لکھ لیتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کچھ سیم کاپی کر لیتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سوال کیا ہے، اس کی نوعیت کو جانچ کر اس کا جواب لکھنا، یہ ہے فہم۔ اس کے بعد ہے ممکنہ اغلاط کہ جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر طلبہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے 100% مارکس اور اردو میں 100% مارکس آتے ہیں، تو اس کے لیے نمبر 1، اکثر بچے حروف کو ملا کر لکھ لیتے ہیں۔ مثلا سوال نمبر اکٹھا ملا کے لکھ لیا تو ایسا غلط ہوگا۔ غیر معیاری عنوان، جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو عنوان کے متعلق بتایا اور یہاں پر میں نے واضح بھی کیا ہوا ہے۔ انتخاب کتب کا جو پیراگراف ہے اس میں 4 سوال ہیں، 5 سوال میں نے خود شامل کیا ہے، اور عبارت کا عنوان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور سوال بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو 2 نمبر کا عنوان ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ایک عنوان نہ لکھیں بلکہ ایک سے زیادہ عنوان لکھیں،
جیسے آپ کے سامنے میں نے 4 عنوان لکھے ہوئے ہیں: انتخابی کتب، کتابیں دوست کی مانند، کتاب تنہائی کا دوست، انتخابی کتب اہم مسئلہ۔ تو عنوان ایک سے زیادہ لکھیں کیونکہ 2 نمبر کا ہے۔ اکثر بچے عنوان میں کیا کرتے ہیں کہ جملہ بنا دیتے ہیں یا جامعیت نہیں رہتی، تو عنوان جامع ہونا چاہیے۔ صرف جملہ کی نقالی، جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ اکثر بچے سیم کاپی کر لیتے ہیں، تو سیم کاپی نہیں کرنا۔ ہاں، جہاں پر تو آنسر بن ہی سیم کاپی کر رہا ہے تو وہاں تو ہم ویسے ہی چلیں گے، لیکن پیراگراف کو سمجھ کر خود سے اس کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ غیر جامع جملہ، اور اسی طرح بھیجا طوالت، جتنا جواب پوچھا گیا ہے صرف ٹو دی پوائنٹ اتنا آنسر کریں۔ خام اس کی طوالت میں جائیں گے تو چیکنگ کے لیے الجھن ہوگی اور معاملہ خراب ہوگا۔ پھر اسی طرح کچھ بچے آنسر تو صحیح تیار کر لیا لیکن لکھتے وقت کا، کی، کے، ہیں وغیرہ کی غلطیاں کر جاتے ہیں، تو جملہ جامع ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے ہم 1 نمبر تو کیا 0.5 بھی لوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے 100% کا۔ اور اس کے بعد وقت کا دورانیہ، اس سوال کو حل کرنے کے لیے 10 سے 12 منٹ کافی ہیں۔ 10 سے 12 منٹ میں ہمارا یہ سوال مکمل حل ہو جانا چاہیے۔ اور گھر کا کام ہے، کیونکہ اس میں کچھ پڑھانے والی چیز نہیں ہے، آپ نے خود چیزیں تیار کرنی ہیں، خود اس کو سمجھنا ہے، خود اس کو حل کر کے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو 2 تفاہیم روزانہ آپ تیار کریں، یاد کر کے اس کو لکھیں، اور چیک کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بک کے ساتھ ٹیلی کریں یا گھر میں کسی اور سے پڑھوا کر اس کو چیک کروائیں کہ آیا کہ میرا جملہ وغیرہ سب کچھ درست ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح خوش خطی کے ساتھ اور بار بار پریکٹس کے ساتھ تیاری کرنے سے، حل کرنے سے ہم مکمل نمبر حاصل کرنے کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ حافظ۔